السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے اکبر جے پوری کے بارے میں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اکبر جے پوری کا اصل نام سید محمد اکبر اور اکبر تخلص ہے۔ تو اکبر جے پوری جو ہے ان کا اصلی نام سید محمد اکبر ہے اور تخلص اکبر کیا کرتے تھے۔ ادبی حلقوں میں اکبر جے پوری کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور جو ادبی حلقے ہیں ان میں یہ اکبر جے پوری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کی ولادت 23 اکتوبر 1928 عیسوی کو جے پور راجستھان میں ہوئی تھی۔ تو ان کی پیدائش جو ہے 23 اکتوبر 1928 عیسوی کو راجستھان جے پور میں ہوئی تھی۔ والد کا نام آغا سید علی آبدی تھا۔ تو ان کے والد صاحب جو ہے ان کا نام تھا آغا سید علی آبدی۔ اکبر جے پوری پیشے سے معلم تھے، اور جو ان کا پیشہ تھا، پروفیشن کیا تھا ان کا؟ معلم، یعنی کہ یہ ایک استاد تھے۔ آپ کا ادبی سفر 20ویں صدی کے چوتھی دہائی میں ان کے وارد کشمیر ہونے سے پہلے ہی شروع ہوا تھا، یعنی کہ کشمیر میں وارد ہونے سے پہلے ہی ان کا ادبی سفر یعنی کہ لکھنے کا جو کام ہے تو ان کے وارد کشمیر ہونے سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ غزلوں کے علاوہ اکبر جے پوری نے حمد، نعت، مدح اور نظمیں بھی لکھی ہیں۔ تو اکبر جے پوری نے غزلیں بھی لکھی ہیں، اور غزلوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے حمد بھی لکھے ہیں، نعت بھی لکھے ہیں، مدح اور کئی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ بنیادی طور پر وہ رومانی شاعر تھے۔ تو اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو ایک رومانی شاعر تھے۔ شمع فروزہ، شباب وطن، ساز شکستہ، فکر و خیال اور فکر و فن آپ کے شائع شدہ شاعری مجموعے ہیں، اور جو ان کے شائع شدہ شاعری مجموعے ہیں ان کا نام ہے شمع فروزہ، شباب وطن، ساز شکستہ، فکر و خیال اور فکر و فن۔ چمنزار اور بچوں کے لیے نظموں کا مجموعہ شگوفے ان کی وفات کے بعد شائع ہو گئے تھے۔ انہوں نے صرف نظمیں، حمد، مدح اور نعت ہی نہیں لکھے تھے، بلکہ انہوں نے بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھی تھیں جو شگوفے کے نام سے شائع ہو گئی، لیکن ان کی وفات کے بعد۔ آپ 4 مارچ 1998 عیسوی کو سری نگر کے حسن آباد رہناواری علاقے میں انتقال کر گئے۔ تو 4 مارچ 1998 عیسوی کو آپ حسن آباد رہناواری میں انتقال کر گئے، یعنی اس دنیا فانی سے کوچ کر چلے گئے۔ تو ان کی شاعری جو ہے، ان کی غزل جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، وہ اس کا پہلا شعر اس طرح سے ہے: کس کو معلوم ملے خاک میں منظر کتنے، اپنے آئینے چھپائے ہیں سکندر کتنے۔ تو چلے تشریح دیکھتے ہیں۔ غزل کے مطلب میں اکبر جے پوری دنیا کی ناپائیداری کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں بے شمار لوگ آئے، ان میں عظیم اور برگزیدہ حیثیتیں بھی شامل تھیں، لیکن یہ تمام لوگ زمین کے اندر سو چکے ہیں، اور کسی کو یہ معلوم نہیں کہ سکندر جیسے کتنے بہادر بادشاہ مٹی میں مل گئے۔ دوسرا شعر ہے: تشنائے لب تر ساقیے، پیاس لیے آنکھوں میں، اور محلوں میں چھلکتے رہے ساگر کتنے۔ تو دوسرے شعر کی تشریح ہے: اکبر جے پوری اس شعر میں مفلسی کو ایک بڑی مصیبت سے تعبیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غریب لوگ دنیا میں پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترستے رہتے ہیں، اور اسی حالت میں اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ اس کے برعکس امیر لوگوں کے محلوں میں ہر قسم کا سکھ ہوتا ہے، اور وہ شراب اور شباب کی مستیوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ تیسرا شعر ہے: پرچم امن کے لیے پھرتے ہیں شہروں شہروں، آستینوں میں چھپائے ہوئے خنجر کتنے۔ اس شعر میں اکبر جے پوری ان لوگوں کے چہروں سے نقاب اتارنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی بغل میں چھری اور منہ میں رام رام ہوتا ہے۔ اس بات کے تناظر میں وہ فرماتے ہیں کہ دشمن عناصر ہی امن کا پرچم لے کر شہروں اور گاؤں میں جاتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ امن کے رکھوالے ہیں،
لیکن اصل میں یہی لوگ خون خرابہ کرتے ہیں، یعنی فساد بھڑکاتے ہیں۔ تو چوتھا شعر ہے، کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئے کھلے در کتنے۔ تو غزل کے چوتھے شعر میں اکبر جے پوری فرماتے ہیں کہ بستی میں یوں تو کئی دروازے کھلے تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارا دروازہ کون سا ہے، اسی لیے میں تمہیں کیسے بلاتا، یعنی میں صدا دینا چاہتا تھا لیکن تمہارے نشے من کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے میں مجبور تھا۔ شہر میں کئی دروازے کھلے تھے لیکن ان سے تو مجھے کوئی سروکار نہیں تھا، مجھے تو صرف تمہارے در کی تلاش تھی جو مجھے مل نہ سکا۔ غزل کا آخری شعر ہے، دیکھ کر تشنائے لبی میری تعجب نہ کرو، میں نے صحراؤں کو بخشے ہے سمندر کتنے۔ تو غزل کے مقطع میں اکبر جے پوری خود کو امن اور امان کا حامی قرار دے کر لکھتا ہے کہ میری تشنہ لبی کو دیکھ کر لوگ حیران نہ ہوں، کیونکہ میں نے کئی راگستانوں کو سیراب کیا ہے، یعنی میں نے کئی جگہ امن کا پرچار کیا ہے، لیکن یہ الگ چیز ہے کہ کوئی میری بات کو سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ تو اس کے جو سوالات ہیں، لیسن کے جو آخر پہ سوالات دیے گئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں، امن کا پرچار کرنے والوں کے آستینوں میں کیا چھپا ہوا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، امن کا پرچار کرنے والوں کی آستینوں میں خنجر چھپا ہوا ہے۔ تو دوسرا جو کوسچن ہے اس میں تشریح کریں، کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئے کھلے در کتنے۔ تو یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، تو آئی ڈونٹ فیل کہ یہ دوبارہ سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تیسرا شعر ہے، اکبر جے پوری پر ایک مختصر نوٹ لکھیے، تو وہ ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔